إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیہ نمبر 64 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کتنا کور کرتے ہیں۔ تو ہم نے اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج بھی انہی سے متعلق یہ جو آیت 64 وہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ سے جو قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ العلی القدیر هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیہم حفظۃ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم وَإِلَيْهِ ترجعون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت بلند اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگہبان بیچتا ہے۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اس کے لیے حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، اخلاص نیت کی دعا کہ اللہ ہم کوئی ریا فخر دکھاوا نہیں، ہم خالص اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن کو، اللہ کے کلام کو، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ربانی بننے کے لیے، اولیاء اللہ بننے کے لیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 64 اور 65 کی انشاءاللہ۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 64 لفظی ترجمے سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الیونس 64 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لہم انہی کے لیے ہے، البشرا خوشخبری، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، لا تبدیلا لا نہیں تبدیلا تبدیل ہونا۔ دیکھیں تبدیل ہم بھی کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہے، تو اردو ہماری زبان اردو ہے، تو ہمارے کتنے فائدے ہیں کہ 500 ورڈ جو ہے قرآن کے ہماری زبان میں ہے اردو میں نا۔ تو انشاءاللہ ہاں، تو لا تبدیلا نہیں تبدیل ہونا، لی کلمات کو اللہ ہی اللہ کی، ذالکا یہ ہے، ہوا وہی، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے۔ تو ولی کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور جو ہے مخلص مومن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو ہے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 63 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو ہے کانو یتقون، وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، تقویٰ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ اجتناب کرتے ہیں گناہوں سے، تو وہ جو ہے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ان کے حاصل ہو جاتا ہے، وہ ولی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور ان کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں خوشخبری سے مراد کیا ہے کہ رویائے صادقہ ہے۔ رویا کہتے ہیں عربک میں خواب کو، جیسے ہم اردو میں خواب کہتے ہیں نا، خواب دیکھتے ہیں، صادقہ کہتے ہیں سچے، صدیق تو آپ کو پتہ ہے نا سچا، تو ان کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، یا وہ خوشخبری ہے جو موت کے فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن و حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا، بشرا کا روٹ ورڈ ہے با شین را، ٹھیک ہے، بشرا آپ کے لفظی ترجمہ میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں خوشخبری ہے، تو بشرا کا لفظ بشر سے با شین را، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور بشر انسان کی اسکن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آپ جائیں مڈل ایسٹ کنٹریز میں کوئی فیس کریم خریدیں تو اس پہ بشر لکھا ہوتا ہے، یعنی فیس کے لیے، تو بشر کہتے ہیں انسان کو، اور بشر انسان کی اسکن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور بشرا جو ہے ایسی خوشی جس کا اثر انسان کے چہرے یا اسکن پر آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے چہرہ تو انسان کی کتاب ہے، دل کی کتاب ہے انسان کی، پتہ چل جاتا ہے انسان خوش ہے، چہرہ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے خوش ہے، ناراض ہے، اداس ہے۔ تو ایسی خوشی جس کا اثر انسان کے چہرے اسکن پر آ جائے، یا دل میں پایا جانے والا ایسا سرور، ایسی خوشی جو چہروں پر آ جائے، وہ سکون اور اطمینان ان کے چہروں پر آ جاتا ہے جو تقویٰ والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو اور جو ہے اس کے انداز میں، ان کے انداز میں چھلکنے لگتا ہے یہ خوشی۔ تو لہم البشرا خواب کے لیے بھی آتا ہے، خواب جو ہے تو وہ تو سب کو آتے ہیں، لیکن جو نیک ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اس کے سچے خواب ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب کے ذریعے بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو خوشخبری جو ملے تو یہ بھی اللہ کے، جن کو سچے خواب کی خوشخبری ملتی ہے تو اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے۔ اور موت کے وقت جو فرشتے اس کے پاس سلام کرنے آتے ہیں، سلام قول من رب الرحیم، یاسین شریف میں بھی پڑھتی ہیں، پھر اچھا خوشبو والا کفن لاتے ہیں، اس میں بھی ہنود ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اچھی خبریں لاتے ہیں، اور اسے جان نکالتے وقت بھی خوشخبری دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے کہ ان کو نیک نامی ملتی ہے۔ نیک نامی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیکی میں نام پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو لوگ ان کا نام لیا کہتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے، آپ نے اکثر سنا ہو بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، تو ان کو نیک نامی ملتی ہے، نیکی میں نام پیدا کرتے ہیں۔ اور وفی الآخرتی، اور موت کے وقت آخرت کی منزل وہ ہے جو موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، جہاں کنی ہوتی وہیں سے موت کے وقت سے جو ہے آخرت کی منزل جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے اس کو فرشتے خوشخبری دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، حضرت یہ روایت ہے سیدنا انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ظاہر موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا، ایسی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ صحابہ کرام نے بھی یہی بات کہی۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ سب نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو یہ موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دینے والا فرشتہ آتا ہے، ایک گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا، ایک خوشخبری دینے والا فرشتہ آ کر اس کے انجام سے مطلع کرتا ہے۔ اس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، وہ جب انجام دکھاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے فرشتے حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو جان نکالتے وقت بھی خوشخبری دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات
اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جہاں کنی کے وقت ہی، کیونکہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا یہ خوشخبری کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے کہ ہماری جو ہے جہاں کنی آسان ہو اور فرشتے ہمارے لیے بشارت اور خوشخبریاں لے کے آئے، آمین۔ لیکن جب فاجر یا کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس آنے والا اسے اس کے برے انجام پر مطلع کرتا ہے اور اس کے منہ اور پیٹھوں پہ مار مار کر جان نکال، اخرج انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج اپنی جو ہے جانیں خود نکالو اس جرم کی پاداش میں جو تم کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بتایا کہ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو مجرم ہوگا تو وہ جرم کی وجہ سے ملنا نہیں چاہتا، اس کو پتا ہے اس نے کیا کام کیے، دنیا میں سب معلوم ہوتا ہے نا، انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کرتا رہا ہے، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہوتا ہے، تو ملنا نہیں چاہتا۔ اور جب اچھے نیک لوگ خوشخبری پاتے ہیں تو کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، تو قرآن میں بھی آتا ہے نا، کہاں آتا ہے بتائیے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کون بتائے گا؟ آتا ہے نا قرآن میں، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، بتائیں کون سی؟ سورہ فجر کے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، کیا ہے وہ آیت بتا دیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوان، جی جی something like that۔ جی جی ویری گڈ، دیکھیں اسکرین پہ بھی آ گئی وہ دعا، وہ سورۃ الفجر آیت 27 to 30 ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش، راضیۃ مرضیہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حوصلہ جب آتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پر کی حکمت جاننے لگتا ہے، اور جو ہے کوئی اس کو اعتراض نہیں ہوتا ہے نا، زندگی میں بھی صبر اور تحمل سے کہ والقدری خیری و شرعی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، تو لہم البشری فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اور کن کو خوشخبری دی گئی، کوئی حدیث سے بتائے گا؟ اور کچھ لوگوں کو کچھ گنتی ہے جن کو کہلاتے ہیں وہ، اور ان کو خوشخبری دی گئی ہے، بتائیں کون بتائے گا؟ عشرہ مبشرہ سنا ہے؟ جی آپ کہنے والے، جی ہاں عشرہ مبشرہ ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، وہ ان سے راضی، اور جو ہے اور آپ سے نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے کو برا مت کہو، کوئی بھی برا ان کو نہ کہے، ان کی قربانیاں اتنی ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی۔ تو اور پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے، نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ بن عبید، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ عشرہ رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ ہے، اور بھی ہیں سارے صحابہ، وہ تو اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہیں۔ اچھا پھر صحابیات بھی ہیں، صحابیات بھی جو ہے ان کو بھی خوشخبریاں ملی ہیں، آپ کو پتا ہوگا ایک صحابیہ تھی، وہ آپ سے کچھ بتا رہے تھے کہ فلاں جنگ کے لوگ جو ہے شہید ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، تو ماشاءاللہ وہ جب جنگ پہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ بھی تھی، تو وہ شہید ہو گئی تھی، تو صحابیات کو بھی یہ مرتبہ ملا ہے شہادت کا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سچے مومنوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری سناتے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے کارساز و ولی، سنو تم جو چاہو گے جنت میں پاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا، تو تم تو غفور الرحیم اللہ کے خاص مہمان بنو گے۔ سورۃ الحمیم سجدہ میں یہ آیات ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ سورۃ الحامیم سجدہ، سورۃ الفصلت کی آیت ہے 31۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 31۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ مجھے آیت بہت پسند ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو، ہے نا، کتنی اچھی آیت ہے۔ اور جو تم انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ یہاں تو ہر چیز نہیں ملتی نا، دنیا تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں، جنت ہی پرفیکٹ ہے۔ جو مانگیں گے ہر چیز تو نہیں مل سکتی، یہ تو دنیا ہے۔ یہاں تو ٹیسٹ بھی ہیں اور قضاء و قدر بھی ہے، اچھی و بری تقدیر بھی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ اس طرح مہمان نوازی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں فرمایا آیت 103، وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحدید آیت نمبر 12۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا نا ابھی تفسیر میں کہ ان کو سچے خواب بھی آتے ہیں، اور جو ہے یہ ساری خوشخبریوں کی ہم نے پڑھی جاں کنی کے وقت سے لے کے تو یہ ساری ہم نے پڑھی خوشخبریاں، اس کے جنت تک کی خوشخبری۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے بارے میں مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک خواب ہیں جنہیں مسلمان دیکھے یا اس کے لیے دکھائے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی اور کو، یعنی نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسروں کو دکھائے جائے۔ دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں نا خواب، اچھا، کسی کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ آخرت کی بشارت تو جنت ہے جو کہ ابھی اپنے آیتوں میں پڑھا، اور دنیا کی بشارت نیک خواب ہے جسے بندہ دیکھے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن کے لیے نقد یعنی جلد ملنے والی خوشخبری، یعنی آپ نے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں اور فوراً آپ کو جو ہے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا درس تھا، بڑا اچھا انہوں نے جیسے کسی کی پرائیویٹ بھی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، بہت اچھا آپ نے کسی بھی اچھے کام کی، کوئی ہمیں دنیا میں ہی جو ہے کوئی ہمیں کہہ دے اور خوش ہو جائے، تو یہ ہے دنیا میں ملنے والی خوشخبری کہ دنیا کی میں بشارت ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے جب نیک کام کرتے ہیں لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ سب نے فرمایا یہ تو مومن کے لیے نقد جلد ملنے والی خوشخبری اور بشارت ہے، یہ تو دنیا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بشارت تو جنت ہے، دنیا کی بشارت یہ ہے کہ نیک خواب جسے بندہ دیکھے یا اس کے لیے اوروں کو دکھایا جائے۔ یہ نبوت کا 40واں یا 70واں جز ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان نیکیاں کرتا ہے پھر لوگوں میں اس کی تعریف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دنیاوی بشارت ہے جو بھی ہم نے حدیث دیکھی تھی۔ تو دنیا کی بشارت نیک خواب ہے جن سے مومن کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور یہ نبوت کا 49واں حصہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ دنیاوی بشارت ابھی آپ نے حدیث دیکھی، نیک خواب بھی ہیں، اور آخرت کی بشارت جنت ہے، جو ابھی اتنی ساری آیتیں ہم نے دیکھی کہ یہ جنت کی بشارت۔ اللہم وجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اس کے بعد ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اس میں ہے پھر اس کے بعد یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا، لہم البشریٰ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ
اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کا سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہوتا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ بشارتیں جو ہیں، جو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ اس خبر دے رہے ہیں اس آیت میں، تو وہ ہو کر رہے گا۔ جنت کی بشارتیں، دنیا میں جو نیک نامی ملتی ہے، سارا کچھ، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے ان سے جو خوشخبری ہم نے سنی دنیا آخرت کی۔ لیکن ہماری فوز العظیم کیا ہے؟ اچھا تعلیم لے لی، اچھی یونیورسٹیز مل گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے دنیا، پھر اچھی جگہ شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر اچھا گھر ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بڑی گاڑی ہونا بہت ضروری ہے، پھر بڑی پوسٹ ہونا بہت ضروری ہے، بڑا بزنس فلرش ہو بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا سوشل سرکل ہو، بہت نام ہو، نیم ہو، فیم ہو۔ ہماری تو فوز العظیم یہ ہے نا سب سے بڑی کا، اور ان میں سے ایک بھی نہیں تو اچھا اس کے ماں باپ نے تو رشتہ ہی اچھا اس نے لو میرج کی تو وہ تو غلط اس نے چوز کر لیا، اچھا اس کے پاس تو مطلب گاڑی نہیں، یعنی انکمپلیٹ لائف، اچھا اس کے پاس تو تعلیم نہیں ہے نا۔ ہماری فوز العظیم بڑی کامیابی یہ ہے دنیا کی۔ لیکن یہ کہ قرآن ہمیں ایک براڈ پینوراما، براڈ ویژن دیتا ہے کہ یہ ہے بڑی کامیابی جو ہم نے پڑھی، کہ جنت کی بشارت، جہاں کنی کے وقت سے بشارتیں شروع ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اعلیٰ جنت نصیب فرمائے، قبر، جہاں کنی کا وقت، عالم برزخ میں، قبر میں جو رہیں گے، برزخ کا وقت ہے، حشر کا روز، اس کے بعد جو حساب کتاب، میزان، ترازو، آپ سسم کے ہاتھ سے اور جو کوثر کا پانی پینا، پھر شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، پھر جنت کے بھی اعلیٰ درجہ۔ تو ہم دعا کر لیتے اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمیں پورے نور عطا فرمائیے گا تاکہ پرصراط پار ہو جائے، اور جو ہے ہماری مغفرت کر دیجیے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ تو چلے اب اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 65، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اچھا ہاں، اب یہ خواب کی جو آئی تھی نا کہ خواب کے لیے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ لوگوں سے تعبیر پوچھتے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے نا یہ ضرور لے لیں، ابن سیرین کی، علامہ ابن سیرین کی ہے، تعبیر الرؤیا، ٹھیک ہے، تعبیر الرؤیا ہے، اس میں خوابوں کی تعبیر ہے۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ دارالسلام میں اویلیبل ہوتی ہے، مل جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کو خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ ادھر ادھر پوچھتے ہیں نا ہم لوگ، اور کوئی کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور خواب تو جو ہے کہ بتانا نہیں چاہیے کسی کو، اور کیونکہ جب ہم کسی کو بتا دیتے ہیں وہ تعبیر کر دیتا ہے، تو خواب جو ہے پرندوں کے پروں پر ہوتے ہیں، تو کوئی جو تعبیر دے دے گا وہی ہو جائے گا، اور ہم ہر لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں جن کو تعبیر پتہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ جو کہہ دیں گے وہی ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی تعبیر نہ بتائیں، سوری کسی کو خواب نہ بتائیں، نیک لوگوں کو بتائیں، کیونکہ نیک لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ظاہر اٹھ کے اپنے شوہر کو بتاتے، بچوں کو بتاتے ہیں، یا کوئی نیک لوگ ان کو پتا ہوتا ہے، ان کو آپ بتائیں گی بھی تو وہ تعبیر نہیں دیں گی نیک لوگ، ان کو پتا ہے کہ ہم نے تعبیر دے دی تو وہی ہو جائے گا ان کے حق میں، کیونکہ پرندوں کے پر پہ جو ہے جیسے وہ آپ سب نے فرمایا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور اگر تعبیر دے دی تو وہی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیری کی، بہت اوتھینٹک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اب آگے چلتے ہیں، جزاک اللہ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ و اور لا نہ یحزن کا، یحزن غمگین کریں، کا آپ کو، قولہم بات ان کی، اننا بے شک، العزت عزت، للہ اللہ ہی کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری، ہوا وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ تو ہم رواں ترجمہ، اے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو آیت کی طرف ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بلا یحزن کا قولہم، کہ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ کون سی باتیں؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بتائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، کس طرح غمگین کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے جب آپ نے دین اسلام وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کو آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور کچھ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر آپ جنون ہے، طاری ہوا ہے، مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ صحیح نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کو خدا ہم مانتے ہیں تو ان کو آپ خدا نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں مطلب ان کو دکھ پہنچاتے تھے، باتیں نہیں سنتے تھے ان کی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، جزاک اللہ خیر۔ جی
تو انہوں نے بتا دی کافی چیزیں، وہ بالکل وہی کہ مان کے نہیں دیتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ کو نکال دیں گے یہاں سے، اور کبھی شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، آپ پہ اوجری رکھ دیتے تھے، آپ پہ جادو کیا، آپ کو جو ہے زہر کھلایا گیا، سب کچھ نا۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتوں کا آپ غم نہ کریں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا غم نہ کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعاً، کہ یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، تمام تر عزت جو ہے، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے، تمام تر غلبہ، عزت کا ایک مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے، غلبہ جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ المنافقین میں بھی آتا ہے کہ وَلِلَّهِ العزت للمؤمنین ولرسولہ، کہ عزت تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُ، لیکن منافق جو ہے وہ نہیں جانتے، کیونکہ یہی سب منافق ہی یہ چیزیں کرتے تھے نا۔ تو عزت اصل میں کیا چیز ہے؟ عزت انسان کی کسی کے جملے یا نقصان کو ہٹا سکنے کا نام عزت کیا ہے؟ یعنی کسی کے جملے یا نقصان کو ہٹا سکنے کا نام عزت ہے۔ تو عزت جو ہے بزرگی ہے، غلبہ ہے، قدرت ہے، عزت یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی سب سے بڑی شان تو اللہ کی ہے۔ تو لوگ اللہ کو نہیں چھوڑتے، جب اللہ کی بات بناتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں مین میخ نکالتے ہیں کہ بھائی فلاں تو ٹھنی ہے، فلاں تو لمبی ہے، ناک ٹیڑھا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پتلے ہیں، اللہ نے ایسا بنایا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے وہ نہیں دیا، یعنی اللہ کے خلاف میں شکایتی رویے، فلاں امیر ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے خلاف جو ہے شکایتی رویے، کبھی اللہ کے تقدیر کو نہیں مانتے، کبھی اللہ کے فیصلے اور اس کی حکمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب اللہ اور رسول کو کوئی نہیں چھوڑتے، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑا گیا، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم تو جب اللہ تعالیٰ کو لوگ نہیں چھوڑتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسولوں کو نہیں چھوڑا، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تمام رسولوں کو، تو ہمیں کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں میری تو عزت ہی نہیں کی، مجھے تو اس نے محفل میں گئی تو پوچھا ہی نہیں، میں شادی میں گئی، آمن میں فلاں کو دوسروں کو کہی تھی بیٹھے بیٹھے آئیے آئیے کھائیے کھائیے، میری تو اس نے عزت ہی نہیں کی، خبردار میں تو آئندہ شکل ہی دیکھو میں جاؤں گی نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں کتنی بڑی بات، کتنا بڑا براڈ ویژن دیتا ہے انسان، ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا ہمبل ہو جاتا ہے، اتنا ہیوملیٹ ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، کوئی بات نہیں، مجھے عزت نہیں دی میری بہن نے، بھائی نے، میری دوست نے، دوسروں کو دیتی رہی، میں تو اللہ کے لیے ملتی رہوں گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو اگر اس سے نہیں ملو گی تو پیر جمعرات تو تمہارے اعمال نامے ہی نہیں پیش ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن جو ہے براڈ ویژن، اور یہاں انسان ٹھنڈا ہو جاتا، ان العزت للہ جمیعا۔ اور یہ آیت کو بھی اگلی پچھلی ملا کے 3 بیر منیمم آپ یاد کر سکتی ہیں، تو ہم حفظ کی آیت بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں کریں گے بھی جو ہم نے شروع کی ہے، تو حفظ پورشن بھی کیا کریں گے، تو یہ بہت ایزی ہے، یاد ہو جائے گی۔ آگے پیچھے 2 آیت اگلی اچھی لگ رہی ہو مطلب یاد ہوتی ہے، پچھلی اس کے بعد والی یاد کر لیں، کیونکہ ایک رکعت میں 3 ہمیں چاہیے۔ تو عزت تو ساری، ان العزت للہ جمیعا، ہمیشہ یہ آیت ٹھنڈا کر دیتی ہے مجھے، جب کوئی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تو سب کچھ ہوگا، جب اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑتا، لوگوں نے چھوڑتے تو ہم کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تو اللہ یہ جو ہے سبحان ربک، آپ پڑھتے ہیں نا اس سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، اور جو کچھ یہ بناتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے، جو کچھ یہ گھڑتے ہیں اللہ کی طرف کے خلاف باتیں کہتے ہیں، تو وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ رب العزت تو اصل میں وہ ہے، سبحان ربک رب العزت ہے نا، تو رب العزت تو اصل میں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان بڑی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا هو السمیع العلیم، تو وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ خوب خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کہتے ہو رسول کو، اللہ کو، آپ سب کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہے، اور رب العزت وہی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر محفل کے آخر میں، درس کے آخر میں یہ پڑھنی چاہیے یہ آیت، اور جس کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل کول ڈاؤن ہو جائیں،
جس نے بے عزت بھی کیا ہے تو کہہ دے، اگر آپ نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی نہیں ملوں گی، تو ہمیں اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے ملنا ہے کہ عزت تو ہماری، ہم کیا چیز ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری کیا وقت ہے، شان تو اس کی ہے، تمام کی تمام عزتیں تو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت کو کرتے ہیں. اچھا وہ یہ دعا دیکھ لیں، یہ حزن سے بات آئی تھی نا کہ آپ غم نہ کریں، تو رنج و غم، سستی اور کوتاہی کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو چلے دعا پڑھتے ہیں میرے ساتھ، اور مجھے معلوم ہے آپ لوگ آمین بھی کہہ رہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر و غم سے. اللہ بہت فکریں ہیں، بہت ہم و غم ہے اللہ، صبح سے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اللہ سب کی زندگی میں. اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، دور کر دیجئے. اور کمزوری اور سستی سے جو کہ ہمیں نمازوں کی طرف نہیں لاتی، جو ہمیں قرآن کی طرف نہیں لاتی، جو یہ نفس جو ہے کمزور اور سست ہو جاتا ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. بزدلی سے پناہ مانگتے ہیں، بخل سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان اور نفس روکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہ دو، بخل کرو، کل کیا ہو جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا، سب دے دو گی. اللہ اس بخل سے بچا لیجئے. اور قرض کے بوجھ سے، جتنی میری بہنوں کے، میرے جس کے بھی قرض ہیں، اللہ ہمارے قرض اتار دیجئے یا اللہ. ایجوکیشنل فنڈ لیا ہوا لون، ہم نے کار کا لیا ہو، گھر کا جو بھی ہو، سارے بوجھ اتار دیجئے قرضوں کے. اور لوگوں کے سخت غلبے سے وغلبۃ الرجال، لوگوں کے سخت غلبے سے بھی ہمیں پناہ دیجئے. وہ ملکوں میں ہو، انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، مسلمان ملکوں پہ ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے ملک پہ بھی جتنے غلبے ہیں لوگوں کے، اللہ ہمیں اس سے پناہ مانگتے نجات عطا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. چلیں پھر سے پڑھ لیتے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. صحیح بخاری 6369. آمین یا رب العالمین. اب چلیں ہم آتے ہیں آیت نمبر 66 کی طرف. کتنا لائٹ کر دیتی ہیں، زندگی آسان کر دیتی ہیں کہ کوئی کچھ بھی کرے. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. ہم تو کس کھیت کی مولی، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ. انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور جو کوئی فی الارضی زمین میں ہے، وما اور کس کی، یتبعوا پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدونا پکارتے ہیں، من دونی سوائے اللہ کے، شرکاء شریکوں کو، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن گمان کی، و اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اگر ہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ بڑے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. تو چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ان للہ من فی السماوات والارض. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ. یہ جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور جتنے زمین ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں. اور الذین یدعونا اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، شرکاء شریک. یعنی یدعونا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، عبادت کرنا، دعا کرنا. دعا بھی آتا ہے نا اس میں، دال عین علی دعا. تو جو عبادت کرنا، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، شرکاؤں کی، شریکوں کی، ان کو پکارتے ہیں. اور شرکا جو ہے شریک کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بت وغیرہ کوئی لوگ پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن شریکوں کو پکارتے ہیں اور جن کی یہ پیروی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان یتبعون الا الظن، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں، شریکوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. تو یہ کس چیز کی پیروی کریں؟ محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، محض یخرصون وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، محض وہ اندازہ کر رہے ہیں. تو یہ ماں جو ہے نا، کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. اور ماں جو ہے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر
جو کہ کچھ ہے ہی نہیں، جو کہ کوئی بلبوتا ہی نہیں رکھتے، اور یہ کہ یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی ایک اندازہ کر رہے ہیں، اور یخرسون وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور نہیں وہ پیروی کرتے اللہ کے سوا جن کی، اور جن کی وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یخرسون جو ہے نا، یخرسون، اس کا روٹ ورڈ بتائیے کیا ہے، اس کے اندر ہی ہے، کون بتائے گا؟ اندر ہی ہے، ورڈ کے اندر ہی ہے، غور کریں، دیکھیں اس کو، یخرسون دیکھیں، روٹ ورڈ نکالیں۔ خراسوت، جی جزاک اللہ خیر، خاراسوت، خرسا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اتنا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، خرسا، تو یہ خرسا جو لفظ آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، اندازے لگانا۔ آپ کے ترجمے میں لکھا ہے نا قیاس آرائی، تو قیاس کیا ہے؟ آپ اندازہ لگا رہے ہوتے نا، تو اندازہ لگانا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ درختوں کے جو پھل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گنے نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ کبھی آرچرڈ ٹری وغیرہ کبھی آپ گئی ہوں ایپل پکنگ پہ یا گئی ہوگی پکنک پہ، تو میں ایپل پکنگ پہ گئے تو میں نے بھی، آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو اتنے اتنے ایپل اتنے ایپل اتنے ایپل گرمیوں میں جاتے ہیں نا، اب سب تو سردیاں شروع ہو گئی، تو اتنے ایک موسم ہوتا ہے نا وہاں بھی جانے کا، آرچرڈ ٹری اور ایپل ٹریز پہ، اتنے اتنے اتنے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اب ظاہر پھل تو اگ گیا ہے، اب درخت سے پھل تو نکالنے ہیں، گنے تو نہیں جا رہے ہیں، اب اس کی تخمینہ بھی لگانا ہے، قیمت بھی لگانی ہے، تو بازار میں تو بعد میں آتا ہے نا، ہول سیل ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں نا، کہ تو، اور وہ اربوں کے ہاں بھی یہی ہوتا تھا، کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اب بہت سارے درخت ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، تو اب درخت کے پھل گننا تو بہت مشکل ہے، تو وہ کرتے ہیں کہ یا ایک درخت کا پھل گن لیتے ہیں، یا آدھا، چلے میں آدھے درخت کا پھل یہاں سے یہاں تک پھل گن لیتا ہوں، پھل گن لیے اور ایک اندازہ کر لیا کہ پاؤ درخت کے آدھے درخت میں 50 ہیں، تو 100، تو چلو پورے درخت میں پاؤ گنا نا تو 100 گئے، اچھا میں نے آدھے درخت گنا 50 ہیں، تو پھر پورے درخت میں 100، ایک اندازہ 100 تو نہیں ہوتے، میں تو ہم بھی قیاس اور اندازہ کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ پاؤ اگر گنتے تو درخت کے 4 حصے کر کے، اگر 25 ہیں تو کہتے چلو 4 میں 50 ہو جائے، 100 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ درختوں کے اندازے کرتے ہیں کہ اچھا اب 100 درخت ہیں، تو اب اچھا اب ایک درخت پہ 100 یا 1000 چلیں سیب ہیں، تو میں اتنا اس کا تخمینہ، اتنا اس کی قیمت دوں گا، اور اب آپ کا میں پورا باغ خرید کے پھل خرید رہا ہوں، تو 100 ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر دیا، یعنی کہ وہ اندازہ کرتے ہیں، ایک تخمینہ لگاتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اس طرح وہ پھل بیچتے ہیں۔ تو یخرسون، اندازہ کرنا، قیاس کرنا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، جو یہ اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے شرکاء اور بت بنا رکھے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرسون، کہ وہ نہیں پیروی کرتے سوائے ظن کی، وہ گمان کر رہے ہیں نا، وہ اپنے گمان کے متعلق کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ وہ، اور محض وہ اٹکلیں لگا رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہی ہیں، اندازہ کر رہے ہیں، جس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ درخت کے اندازے سے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے انہوں نے پھل گنے، تو مجھے بتائیں کہ وہ پورے پھل گن پائے؟ کون بتائے، یس یا نو؟ نہیں، کیونکہ وہ تو ایک اندازہ ہی تھا نا، جی تو وہ غلط، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط جی، بھی، کم یہ بھی تو ہو غلط، سکتے ہیں زیادہ، جی کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو جی سکتے ہیں، کم جی بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی، تو غلط ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خالی اٹکل کر رہے ہیں، محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اللہ، اور اندازے کریں، اللہ کو چھوڑ کر جو یہ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ صرف اندازے کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو شرک ہے جو انہوں نے شرکا بنا رکھے ہیں، اور یہ ساری اٹکل، تو یہاں پہ شرک کی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں شرک کی تردید آ رہی ہے، پھر اللہ کی قدرت کی بات آتی ہے، یہ آپ نوٹ کریں، شرک کی تردید پھر قدرت کی بات، شرک کی تردید پھر قدرت کی بات۔ اب یہ ہے کہ اچھا مجھے بتائیں، یخرسون کون بتائے گا؟ چلے کون بتائے گا یخرسون کو؟ آپ کیا سمجھے، خار آسوات سے بتائیں گے، چلے تاکہ ہمیں پکا ہو جائے، سابقون الاولون کون بنے گا؟ چلیں، خار آسوات کیا بتایا میں نے، کیسے اٹکل کرتے ہیں، پھلوں سے لے، چلیں غلطی بتا دیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، مت ہیزیٹیٹ کریں، ماشاءاللہ آپ تو جی یخرسون کا آپ نے بتایا، خارا سا اس کا روٹ ورڈ ہے، جس میں آپ تخمینہ لگاتے ہیں کسی چیز کو، ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ بھی، تو یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ
شریک ٹھہرا رہے ہیں لیکن ایک ایسٹیمیٹڈ ان کی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی جی وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں جیسے اب پھلوں کا آپ نے بتایا کہ ہم مطلب ایک درخت کے پھل نہیں گن سکتے، اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پہ 100 پھل ہے یا 150 پھل ہے، تو ہم وہ بھی اسی طرح بس اندازے لگا لیتے ہیں. ہاں، اور غلط بات ہے، اور شرک کی تردید آ گئی کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. جس طرح پھل بیچنے والے وہ اس طرح کے قیاس ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو ہے ہی سراسر غلط. شرک تو ہے نا، شرک کی جی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے. یا ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. اچھا، اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر ہماری ہوگی 67 انشاءاللہ. اچھا ہاں، اچھا، تو ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں ذرا کہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت کو، ہاں، کہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض ظن اور تخمین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی کرنا. تخمینے لگا رہے ہیں، ظن کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، ان کا یہ ظن ہے اور قیاس آرائیہ کر رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، اور دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. آج اگر انسان اپنی عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ الہ ہے، وہی معبود ہے، تو اور اسی نے زمین و آسمان بنائے. کوئی اس کی جو ہے الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 ہوا. آیت نمبر 67 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ہوا وہی الذی جو جالا بنایا لکم تمہارے لیے اللیلہ رات کو لتسکنو لی تاکہ تم اسکنو تم سکون حاصل کرو. مسکن کہتے ہیں نا، مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں نا مسکن. لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، فی ہی اس میں، والنہارا اور النہارا دن کو، والنہارا اور دن کو. لیل و نہار کہتے ہیں نا، نہار دن، لیل رات، مبصرن روشن دکھانے والا. تو اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ایک طرف شرک کی تردید، پھر اللہ کی قدرت کی بات آ گئی. دیکھیں پھر اللہ نے اپنی قدرت کی باتیں بتا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ ایسا جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تو رات کو تم کیا کرو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. کیونکہ اگر اجالا ہو، روشنی ہو، تو ہمیں نیند ہماری ایک ایسی چیز ہے ہماری کہ ہمیں اس میں سکون اور اندھیرا چاہیے ہوتا ہے. اس لیے سب کام کاج کاروبار موسٹلی بند ہو جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ رات کو ڈاکٹرز کو بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی بیماری ہو، رات کو کچھ کام رات میں ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی رات سکون کے لیے، اور سب لائٹ بتی کام کاج ہم بند کر کے سو جاتے ہیں آرام و سکون ان کے لیے. والنہاری مبصرن، اور دن بھی اس طور پر بنایا کیسے، دیکھنے والا اور دکھانے والا، کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں کام کر سکتے ہیں. تو دن بھی اس طور پر بنایا ہے کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، تو بے شک اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی. غور و فکر کرو کہ اللہ نے رات بنایا سکون کے لیے، اور جو ہے دن بنایا کام کاج کے لیے، دن کو روشن بنا دیا، رات کو آرام کے لیے بنایا. تو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کے لیے، کہ اللہ کی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی آیت کہیں اور آئی ہے لیل اور نہار کی؟ کوئی کسی کو یاد آ رہی ہے جو یہ بتایا کہ جعل لکم اللیل والنہار مبصرن؟ اماں کے پارے میں ہے نا؟ اما کے بارے میں ہے، اما سورہ نبا میں، سورہ نبا میں، سورت مزمل میں بھی ہے شناز بابی. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی آیتیں ہمارے پاس آ گئی. جی جی جزاک اللہ خیر. تو جی جی بولیں، جی بولیں اسائمہ. جی میں میجبین بول رہی ہوں. اس میں ہے نا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہاں وہاں بھی لیل کا لفظ آ گیا، اور یہ جو ہماری آیت سے ریلیٹڈ ہے وہاں لیل کا لفظ آیا. بہت اچھا آپ نے بتایا، تمام لوگوں کو بارک اللہ فی علمک. اچھا اب یہ جو ہے نا کہ
رات کو دن کو روشن بنایا، رات کو سکون کے لیے بنایا، تو بالکل آپ لوگوں نے صحیح بتایا کہ سورۃ النبا میں وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، ٹھیک ہے. اور یہاں بات ہو رہی جو ہماری آیت اسکرین پہ ہے، آیت نمبر ہماری 67، کہ وہاں تو پردہ پوش بنا، یہاں بنایا جعل لکم اللیل لتسکنوا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا نا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم آرام حاصل کرو. تو اور وہاں جو بتایا وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، تو وہ پردہ پوش ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تبھی تو سکون حاصل کیا نا. آپ دیکھیں، ہم غور کریں آیات میں. پھر اس کے بعد نہار کا آتا ہے، ہم اسی سورۃ النبا کی آیت نمبر 11 میں 10 ہم نے پڑھی وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. اور یہاں ہماری آیت بتا رہی ہے والنہار مبصرا، کہ دن کو ہم نے روشن بنایا. جب روشن ہوا، رات کا اندھیرا چھٹا، جبھی تو یہ آیت آئی نا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. تو روزی کمانے کے لیے جب آپ نکلے تو اجالا چاہیے تھا، جب والنہار مبصرا ہوا، روشن ہوا، تبھی تو معاش کی تلاش میں ہم نکلے نا. دیکھیں ایک مطلب قرآن کی وہی ہے نا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے، پھر جو ہے صحابہ کے اقوال سے. سبحان اللہ. چلو پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت ہماری انشاءاللہ، آیت نمبر ہماری جو ہوگی 68، ٹھیک ہے. اچھا 68 پہ آتے ہیں انشاءاللہ. قالو، وہ کہتے ہیں، اتخذا، بنا لیا، اللہ ولدن، ولدن اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، ہوا وہ، الغنی، بہت بے نیاز ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی، آسمانوں میں، السما کی جمع سماوات، وما، اور جو کچھ فی الارضی، زمین میں ہے، ان نہیں، اندکم تمہارے پاس، اندہ پاس، کم تمہارے، اندکم تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا اس کی، اتقولون، کیا، حروف استفہام، تم قولون کہتے ہو، اتقولون کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما جو، لا تعلمون لا نہیں، تم عالمون تم جانتے، ما لا تعلمون تم جانتے. رواں ترجمہ، لوگوں نے کہا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو ہے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے کہ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، وہ الغنی، سبحان اللہ وہ پاک ہے، وہ الغنی، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، اس کو تو بیٹا یا بیوی یا کسی کی ضرورت ہی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو ہماری کمزوری ہے نا. بیوی، مرد کو عورت چاہیے، شوہر چاہیے، بیوی کو شوہر چاہیے، شوہر کو بیوی چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے. تو ہماری کمزوری ہے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے اس کی ذات، تو وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. سبحانہ هو الغنی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کسی کا محتاج نہیں، جو لم یلد ولم یولد ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے. اور جب وہ سہارے کا محتاج ہی نہیں، اسے تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے سہارا مانگتے ہیں، تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے. جو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی اللہ کی، کہا نا انہوں نے کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، کہ جو اس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ تو اس کی ملکیت ہے. جب آسمان اور زمین کی ساری چیزیں، زمین کی ہر چیز اسی اللہ کی ہے، تو ہر چیز اسی کی مملوک ہے، اور وہ غلام، اور اس کی غلام ہو گئی، وہ مالک ہے تو چیزیں اس کی غلام ہو گئی. پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم مر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے جلدی بتا دوں، یہاں یہ پراپرٹی رکھی، وہاں یہ پیسہ رکھا ہے. اولاد کو بتاتے ہیں نا، کتنی محبت ہوتی کہ اولاد کو جائے. اور نبیوں کا کیا ہوتا تھا، جب وہ گئے ہیں
مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے، محراب میں گئے زکریا علیہ السلام، اور بے موسم کے پھل دیکھے تو کہا ان لکی حاضا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام نے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، بے موسم کے پھل دیکھتے تھے. تو انہوں نے ہنالک دعا زکریا، وہیں زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اپنی اولاد کے لیے، اللہ نے ان کو خوشخبری دی. تو نبی جو پیغمبر اور نبی جو ہے کیوں اولاد مانگتے تھے؟ کہ اللہ کا کام چلانے کے لیے. اور ہماری کیا کمزوری ہے کہ ہمارا جائیداد ہے، ہماری چیزیں ہیں، وہ کون لے کے چلے گا؟ اور بڑھاپے میں چلو کچھ بچہ کام آ جائے گا، کچھ سہارا ہو جائے گا، تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کی غلام ہے. تو اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے، ہم جیسے انسانوں کو جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو. علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا پسند کرتا ہو، اس کی پراپرٹیاں ہو، اس کے پاس بہت مال و دولت ہو، تو وہ محتاج ہوتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب میری جائیداد کا مالک وہ بنے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. کلو من علیہ فان الا بوجہ کل کریم، ہر کچھ علیہ یعنی زمین پر جو کچھ ہے وہ فان ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا. الا بوجہ کل کریم، صرف اللہ کے چہرے کے، اللہ باقی رہے گا. تو اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا بڑا جرم ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آیت دیکھتے ہیں اسکرین پر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورۃ المریم آیت نمبر 91 تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. کتنی بری چیز یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اولاد بنا کے، کہ یہ تو ایسے ہی ہے. اللہ کی اولاد قرار دینا، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے. زمین شق ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ سب اندر چلے جائیں. اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے تو کیا عالم ہو جائے؟ سب کچھ خراب ہو جائے، سب تباہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے. تو پھر یہی چیز بتائی گئی کہ یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھا. ایسا کچھ نہیں، اللہ تو اولاد کا محتاج ہی نہیں. تو ساری مخلوق جو ہے، زمین آسمان، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی، وہ سارا اللہ کی غلامی میں ہے. تو جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سب اس کے محتاج ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور ساری چیزیں اس کی غلام ہے. ایون سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کر کے طلوع ہوتا ہے. پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے درخت کا بھی سایہ ہے، وہ بھی سجدہ ہے. پھر ان میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو جائے؟ یہ ساری چیزیں اس کی اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی. اور تمہارے جھوٹ اور بہتان کی خود تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو سب اٹکل پہ، قیاس پہ باتیں کر رہے ہیں نا، اندازے لگا رہے ہیں. کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو تم اللہ پر بھی اپنی جہالت سے باتیں بنانے لگے، اور یہ ان کی جہالت ہے، لا علمی نہیں. تمہارے اس کلمے سے تو ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائے، جو کہ آیت ہے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ روزہ ہو جائیں، اور تم رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو. بھلا اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اسے تو یہ لائق ہی نہیں ہے، اللہ کے تو یہ چیزیں لائق ہی نہیں. اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. آیت نمبر 69 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 69. قل، کہہ دیجئے، انا بے شک الذین، وہ لوگ جو یفترونا گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، کا ذالبا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا نہیں، یفلحون وہ فلاح پائیں گے. رننگ ٹرانسلیشن. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. آیت کی طرف آتے ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یفترون علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ پر جھوٹ اور افطرا کرتے ہیں، علی اللہ الکذبہ، اللہ پر جھوٹ اور افطرا کرتے ہیں، لا یفلحون وہ کامیاب نہ ہوں گے. افطرا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بات کہنا. تو اور اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے آیا نا. دیکھیں اللہ نے کہا نا، قل ان الذین یفترون، گھڑتے ہیں. پھر کذب جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جھوٹ کی تاکید کے لیے آیا ہے، کہ وہ
جھوٹ گھڑتے ہیں، وہ گھڑتے ہیں، کیا گھڑتے ہیں؟ جھوٹ گھڑتے ہیں. تو یہ جو ہے مزید تاکید کے لیے آیا ہے جو ہے کذب جو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی وہ فلاح نہیں ہوں، کامیاب نہیں ہوں گے نا. تو اس کا روٹ ورڈ ہے فا لام ہا. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد آخرت کی اس فلاح سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا، محض دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں. جیسے کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شک ہو جاتا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، بڑے گھر ہیں، اولاد ہیں، بچے ہیں، مال کثیر ہے، ان کی پوزیشنز ہیں، بڑے بڑے ہائی پوسٹ ہیں. تو یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں جو ہم پڑھیں گے 670 میں، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں، جو کچھ مال و متاع ہم نے دیا ہے یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کا عیش کر لیں، پھر آنا ہمارے پاس ہی ہے. یعنی یہ دنیا کا عیش آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ہم اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی آیتوں میں کہ کم لبیستہ یومن بعد یومن، کہ میں بعد یومن دن کا ایک دن رہی، یا دن کا بعد یومن ایک حصہ رہی. اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قوم کامیاب ہے. تو کبھی بھی کسی کا جو ہے بہت زیادہ مال، دولت، اسباب، ریسورسز، ہائی پوسٹ، بڑے گھر، گاڑیاں دیکھ کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیاب ہے. مادی ترقیاں، مٹیریلسٹک، یہ تو مٹیریل جو ہے دنیا کے ریسورسز ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. تو یہ مادی ترقیاں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قوم کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ ان سے خوش ہے. یہ مادی کامیابیاں ان کی جوہد مسلسل کا پھل ہے، ثمرہ ہے، رزلٹ ہے، جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہے جو ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہیں، اسباب کو بروئے کار لاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو کافر. تو محنت کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیتے نا. آپ دیکھیں جو محنت کرے گا، ایک جو پارٹ ٹائم کام کرے گا اس کو کم پیسہ ملے گا، پھر وہ اپنے ریسورسز بھی کم ہوں گے، گھر بھی چھوٹا ہوگا، گاڑی بھی چھوٹی ہوگی، اب وہ کچھ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس. اور جو ایک پورا دن محنت کرتا ہوگا تو ظاہر ہے وہ زیادہ ارننگ کرے گا، اس کی کسب کمائی زیادہ ہوگی، زیادہ ان کو پھل ملے گا، زیادہ وہ ثمرہ کمائے گا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. ٹھیک ہے. اور دولت رکھنا یا بادشاہت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو نہ دی اللہ نے دی ان کو. لیکن کیا ہے کہ پھر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو انسان کو دولت حاصل ہو جائے تو پھر وہ خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں اللہ کی راہ میں، کہ وہ فخر غرور میں ہو جاتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے بھی ہے کہ نہیں، وہ اس چیزوں سے اپنی مادی ترقی سے دنیا میں ایسے کام کرتا ہے کہ اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے، ورنہ تو وہ کامیابی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ عارضی کامیابی اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے باوجود بھی پھل پھول رہے ہوتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کامیابی نہیں ہے جب تک وہ اللہ کی بات مان کے نہ چلے، چاہے وہ کتنے ان کے پاس مادی کا ترقی ہوئی ہو، جتنا کچھ بھی ہو. اور بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہے، یہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ان کی تو نمازیں بھی اچھی نہیں ہے، تو نماز مسجد میں بھی نظر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک عارضی کامیابی دے کے ان کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں. ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. پھر ایک آیت اور کر کے ہم ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر آگے نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، الگ ٹاپک آئے گا، تو اس کو ہم پھر کر کے فنش کر لیتے ہیں. متاؤ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 70، متاؤن فائدہ اٹھانا ہے، پھر دنیا میں، ثم پھر الینا الا طرف نہ ہماری، الینا طرف ہماری ہی، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، را جیم عین روٹ ورڈ، ثم پھر نذیقہم ہم ذیق چکھائیں گے، ہم انہیں نذیقہم ہم چکھائیں گے انہیں، العذاب عذاب، الشدیدہ سخت، شدید، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے. رننگ ٹرانسلیشن
دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لے، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ متاعون فی الدنیا، اور جو ہے دنیا میں تھوڑا ہی عیش ہے، تھوڑا ہی عیش ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، وہ لوگ جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے ہیں، اور تو یہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدیدہ، اور پھر ہم ان کو شدید عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ کفر کرتے تھے۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے، کیونکہ وہاں انسان اٹھے گا۔ دنیا میں جتنے بھی یہ لوگ کفر کرنے کے باوجود بھی اگر ان کی ترقی ہو اور یہ بہت کامیاب ہوں دنیا میں، دنیا کی کامیابی تو پتہ ہے نا آپ کو، اچھی کوالیفیکیشن، اچھے گھر، اچھی گاڑی، دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولتیں، پراپرٹیاں، باغ، چشمے، نہریں، اور بڑی بڑی پراپرٹیاں، اور سب کچھ جتنے دنیا کے جو فائدے ہوں، لیکن وہ دین پہ نہیں چلتے، وہ کافر ہیں، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جو ہے دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، اور یہی ہے نا کہ وہاں جب اٹھے گا تو کہے گا کہ میں تو دن کا کچھ حصہ، یا ایک دن رہی ہوں، دن کا کچھ حصہ رہی ہوں، کوئی کہے گا ہم تو عشرہ یوم رہے، کوئی کہے گا کہ پلک جھپکتے ہی ہم تو دنیا گزر گئی۔ اور واقعی اگر آپ پچھلی وقت کو دیکھیں ہم اپنی، تو ہمیں لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی ہمارا وقت گزر گیا۔ ہم میں سے کچھ بہنیں جن کے بچے جوان ہو گئے، ہم نے شادیاں بھی کر دی، اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، شادی ہوئی، پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر کچھ جیسے میری جیسی نانیاں دادیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب بچوں کے بھی بچے ہو گئے، تو لگتا نہیں کہ بالکل پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ پچھلی باتیں تو ایسے، وہ کہتے ہیں نا ٹائم فلائز اوے، واقعی وہی ہے کہ متاع فی دنیا، کہ دنیا کا جو فائدہ اٹھانا تو تھوڑا سا ہے، لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ اور ہمارے درمیان آپ دیکھیں جو پچھلی رمضان میں تھے وہ نہیں ہے، کل موت کی خبر آئی، آج صبح موت کی خبریں آ گئی، فنا چلا گیا، فنا چلا گیا، کوئی سویا تو اٹھا نہیں، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سرجری کے بعد چلا گیا۔ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی، سب اس کی شمار میں ہے، سب کی گنتی اس کے پاس ہے، ہر ایک تنہا تنہا اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے، فردن فردن۔ اور یہ جھوٹ جو کر رہے ہیں، یہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں، یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اندازے کر رہے ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہر کامیابی سے محروم ہیں، اپنے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں انہیں کچھ مل جائے تو عذاب کا پیش خیمہ اور سزاؤں کی زیادتی کا باعث ہے، آزمائش ہے۔ آخر ایک وقت آئے گا جب یہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ سب کا لوٹنا، سب کا اصلی ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے اس کفر کے کا ہم اس وقت ان کو بدلہ چکھائیں گے جو نہایت سخت اور بہت بدترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں۔ تو حفظ پوشن کی وہ آیت ہم سن لیتے ہیں جلدی سے، اور پھر ہم جو ہے ہمارا اینڈ کرتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یاد کریں اس کو انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے میں سستی آئے، اس حلقے میں، اس گیدرنگ میں آنے میں سستی آئے، تو یہ آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی بہت تفصیل گئی ماشاءاللہ۔ حق تو ادا نہیں ہوا، حق تو یہ کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوا، پھر بھی جو کچھ ہم اپنی جو ہے کر پائے، ناقص ہماری کوشش، تو بہت ڈیٹیل میں گئی، اس کو بھی آپ سن سکتی ہے۔ نماز کے لیے دل نہ چاہے، یا اس درس میں آنے کو دل نہ چاہے، اور خود جو ہے قرآن کا مطالعہ گھر میں جو دورانیہ قرآن کرتی ہیں فجر کے وقت یا جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس کا دل نہ چاہے، تو یہ آیتیں پڑھ لیں۔ اس میں خوشخبری کہ وہ خیر مما یجمعون،
کہ تم جو ہے دنیا جمع کرنے سے بہتر یہ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، غور کرنا، تلاوت کرنا، تلاوت سننا، اور یہ تو ایک یہ نصیحت ہے، موعظہ ہے، شفا ہے دلوں کی بیماریاں کا، روحانی جسمانی، نظر بد، جادو ٹونا، جبر، اور ایک ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا راستہ ہے، طریقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری بہت سی بہنوں نے اٹینڈ کیا۔ اگر آپ اس آیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو اپنی آیتوں کے بارے میں کہنا چاہیں تو اپنی بات رکھیں، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات اب پیر کے روز ہوگی، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے پیر کو 3 بجے انشاءاللہ۔ کوئی بات رکھے گا اپنی، کوئی چیز آپ کو کہنی ہو، کوئی آیت اچھی لگی ہو، کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہو، کوئی ورڈ انالیسز ہم نے کی، یخرسون کا کیا، پھلوں والی بات کی،